السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منور بیوی کے ساتھ امریکہ جا رہا تھا، اس لیے بوڑھی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ گیا۔ یہ جھوٹا دلاسا دے کر کہ اماں 2 ماہ کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں، جلد تمہیں لے جاؤں گا۔ انتظامیہ نے شرط رکھی کہ آپ کو 1 رات اولڈ ہوم میں رکنا پڑے گا۔ منور راضی ہو گیا۔ آدھی رات کو اولڈ ہوم کے قبرستان سے سسکیوں کی آواز آنے لگی اور منور نے باہر نکل کر معلوم کیا تو انتظامیہ نے بتایا یہ ایک بوڑھی ماں کی قبر ہے۔ اس سے آواز آتی ہے جس نے 20 سال تک اپنے بیٹے کا انتظار کیا تھا۔ یہ سن کر منور پیچھے مڑا اور میں خاموشی سے انچارج کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، آپ فیصلہ کر لیں، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں مجھے فون کر کے بتا دیجیے گا۔ اگر آپ ہماری شرط ماننے کو تیار ہیں تو ہم آپ کی ماں کی رجسٹریشن کر لیں گے، ورنہ ہمیں معاف کریے گا، ہم ادارے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کافی دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد میں ان سے اجازت لے کر باہر آ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی میرے دماغ میں انچارج کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ گھر کے کسی بزرگ کو یہاں داخل کرواتے ہیں تو آپ کو 1 رات یہاں گزارنی ہوگی، اس کے بعد ہم آپ کے بزرگ کو یہاں داخل کر لیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے اعتراض تھا، میں بھلا کیوں ایسی جگہ پر رات گزارتا؟ نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں۔ اکثر میں نے دیکھا اور سنا ہے کہ ضمیر جگانے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں اداروں میں کی جاتی ہیں۔ یقیناً یہ لوگ میرا ضمیر جگانے کے لیے کچھ عجیب کریں گے، اور میرے پاس ابھی جذباتی ہونے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے 2 دن بعد یہاں سے امریکہ کی فلائٹ پکڑنی تھی، اور اس سے پہلے امی کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ میں امی کو اپنے ساتھ باہر ممالک نہیں لے جا سکتا تھا۔ ان کا شناختی کارڈ موجود نہیں تھا، ورنہ اب تک میں ان کا پاسپورٹ وغیرہ بنوا چکا ہوتا۔ میری بیوی کے پاس تمام کاغذات تھے، اسی لیے وہ میرے ساتھ جا رہی تھی۔ کافی دیر گاڑی میں بیٹھے رہنے کے بعد میں گاڑی موڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس بارے میں اپنی بیوی سے مشورہ چاہتا تھا، اس کا کیا ذہن ہے میں اسے پوچھنا چاہتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی میں نے پورچ میں کھڑی کی تھی، سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا، میری اماں صوفے پر بیٹھی ہوئی میری بیوی کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی اور اسے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی۔ بہو کب تک واپس آ جاؤ گی؟ واپسی پر میرے لیے کیا تحفے لے کر آؤ گی؟ میرے کھانے کو تمہاری ملازمہ ہی دیکھے گی نا؟ جبکہ میری بیوی انہیں بہت آرام سے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ میری اماں میرے قریب آئی تھی، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں کامیاب کرے، تم جلد کامیاب ہو کر واپس آؤ، مگر بیٹا جلدی لوٹ آنا، تمہاری ماں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم دونوں کے بغیر یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اب تم باتیں کرو، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ وہ دوائی کھائی ہے تو غنودگی طاری ہو رہی ہے، اماں کہہ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی میری بیوی میرے قریب آئی تھی اور بولی، میں اپنے بابا سے بات کرتی ہوں، ان کے بہت تعلقات ہیں، وہ امی کا شناختی کارڈ بنا لیں میں ہماری مدد کریں گے، ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ اس طرح ان کو اکیلے چھوڑ کر باہر ممالک چلے جانا مسئلے کا حل نہیں ہے، حالانکہ تمہیں اور مجھے دونوں کو پتا ہے جانے وہاں کتنے سال لگ جائیں۔ یہ پروجیکٹ تمہارے لیے کتنا اہم ہے اس بات کا اندازہ مجھے ہو چکا ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں فوراً بولا، دیکھو نا، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، میں اب مزید نہیں رک سکتا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور رہی امی کی بات، انہیں میں باہر ممالک لے جا کر کیا کروں گا؟ ہمیں کبھی کسی شہر جانا ہوگا، کبھی کسی شہر، کیا میں امی کو بھی اپنے ساتھ لے لے کر دوڑوں گا؟ بہتر یہی ہے کہ وہ یہیں پرسکون سے آگے کی زندگی گزاریں، اور ہو سکتا ہے ہم 6 مہینے میں لوٹ آئیں۔ کچھ پتا ہے
تھوڑی ہے میری بات سن کر میری بیوی بولی 6 مہینے بھی اس خاتون کے لیے 6 سال کے برابر ہوں گے۔ وہ آپ سے اور مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ ہمارے بغیر نہیں رہ پائیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان کو چھوڑ کر جانا چاہیے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں اب خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں پہلے ہی اولڈ ہوم کی انچارج کی باتوں سے پریشان تھا، اور اب بیوی ایسی جذباتی باتیں کر کے مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں چیخ کر بولا تھا، چپ ہو جاؤ۔ اگر اب تمہاری آواز آئی تو میں تمہیں بھی یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ احسان مانو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ بلا وجہ تم نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے ہی میں انچارج کی باتوں سے پریشان ہوں، اور اب تمہاری باتیں سن کر مزید پریشان ہو رہا ہوں۔ میرے غصہ کرنے پر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، جبکہ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہے میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے دوبارہ سر اٹھایا تھا۔ وہ میرے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ انچارج نے ایسا کیا بول دیا؟ کیا آپ پہلی بار مجھ پر اتنی بری طرح چلا رہے ہیں؟ کوئی تو بات ضرور ہوئی ہے۔ مجھے آپ کیوں چھوڑ کر جائیں گے؟ میں آپ کی شریک حیات ہوں، آپ کا بازو ہوں۔ آج تو آپ نے ایسی بات کہہ دی، آئندہ اپنی زبان سے بھی اس بات کو نہیں نکالیے گا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میں جذبات میں بہہ کر کافی کچھ بول چکا ہوں، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ مزید بولی، بتائیں مجھے کیا بول دیا ایسا انچارج نے جو آپ اس قدر پریشان ہو گئے ہیں؟ کیا اس نے امی کا داخلہ کرنے سے منع کر دیا؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ دوبارہ بولی، تو پھر ایسا کیا ہوا ہے جو آپ اس قدر پریشان ہیں اور مجھ پر چلا رہے ہیں؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا، پھر بولا، اولڈ ہوم کی انچارج کا کہنا ہے کہ جو بھی بزرگ ان کے اولڈ ہوم میں رجسٹر ہوتا ہے اس کے گھر والے ایک رات کے لیے اولڈ ہوم میں گزارتے ہیں۔ اگلے دن اگر ان کا دل مطمئن ہو وہ چھوڑ جاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر کیس میں ایسا ہوا ہے کہ اگلی صبح وہ بچے اپنے ماں باپ کو ساتھ ہی لے گئے۔ اور مجھے جہاں تک سمجھ آ رہا ہے یہ ہمدرد اولڈ ہوم بلا وجہ مجھے ایموشنل کر کے روکنے کی کوشش کرے گا، مگر اب میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں ذرا بھی ان باتوں کو لے کر ایموشنل ہوں۔ میرے پاس پہلے ہی فرصت نہیں ہے، اور اب اولڈ ہوم میں رات گزارنا مطلب پوری رات کالی کرنے کے برابر ہے۔ نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ پوری رات کیا کچھ کریں گے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ایسی شرط تو میں نے پہلی بار سنی، ورنہ اس سے پہلے بھی میں فنڈ دینے کے لیے کئی ادارے وزٹ کر چکی ہوں، مگر کہیں بھی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی۔ میرے خیال سے آپ کو کسی اور ادارے سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ ایک کام کریں، میرے کسی جاننے والے اولڈ ہوم میں امی کا داخلہ کروا دیں، وہاں پر امی کا خیال بھی بہت اچھے طریقے سے رکھا جائے، کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، اور خاص کر اس طرح کی کوئی رسم نہیں ہوگی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں فوراً بولا، مگر مجھے ہمدرد اولڈ ہوم میں سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میری دوست کی اماں یہاں پر کافی ٹائم تک رہیں، یہیں پر ان کا انتقال ہوا، اور تقسیم کے مراحل بھی ان لوگوں نے ادا کیے۔ وہ لوگ اس کی ماں کا ایسے خیال رکھتے تھے جیسے وہ اس ادارے کی سب سے بڑی سربراہ ہوں، اور میں نے دیکھا وہاں پر عورتوں کو کافی اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ امی کافی ضعیف ہو گئی ہیں، ان کو دوائیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر میں نے کسی الٹے سیدھے اولڈ ایج ہوم میں انہیں داخل کروایا، میری ماں کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور میں ایسا کسی قیمت پر نہیں چاہتا۔ میں سوچ رہا ہوں ایک رات اولڈ ہوم میں گزار لیتا ہوں، اس سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا۔ جبکہ میری بات سن کر میری بیوی صرف اتنا بولی تھی، ایسی شرطیں کبھی کبھی
गले का तौक बन जाती हैं। आगे आप समझदार हैं, जो आपको का फैसला होगा मुझे मंजूर है। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने उसकी शक्ल देखी थी, जहां चेहरा तारीक महसूस हो रहा था। मैं उसे देखते हुए बोला, एक काम करो, तुम अपनी अम्मी की तरफ चली जाना, मैं आराम से ओल्ड होम में गुजार कर आ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो बोली, अम्मी को अभी साथ लेकर जाएंगे या फिर रात गुजार लेने के बाद लेकर जाएंगे? उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर खामोश रहा था। फिर मैंने फैसला किया था कि अम्मी को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। पहले मैं खुद वहां पर रात गुजारता हूँ, वहां का निज़ाम देखता हूँ, उसके बाद मैं अम्मी को कल वहां दाखिल करवा दूंगा। अब एक काम करो, तुम अपने घर जाने के बजाय अम्मी के कमरे में रात गुजार लो। उनकी तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब है, मुलाजमा भी जा चुकी है, तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैं अगर घर होता तो अम्मी के पास वक्त गुजार लेता। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी बोली, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो खातून मेरी भी माँ है। अगर मेरा बस चले मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं, मगर कानून के आगे हम सब मजबूर हैं। तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैंने उसका बेख्तियार शुक्रिया अदा किया था और फौरन इंचार्ज को फ़ोन करके अपनी तरफ से रजामंदी दे दी थी, जबकि उन्होंने मुझे एक मखसूस वक्त बता दिया था। मैंने अपने बाकी कागजाती काम निपटाए थे और रात 8 बजे ओल्ड होम की तरफ रवाना हो गया था। रास्ते में ही मैंने खाना खरीद लिया था। वहीं जाकर मैं रात का खाना तनावुल करने वाला था। न जाने वहां मरीजों जैसा खाना नसीब हो। इसी सोच के तहत मैंने अपने लिए एक बर्गर लिया था और सीधा गाड़ी लिए ओल्ड होम पहुंच गया था। गाड़ी मैंने पार्किंग में बाहर खड़ी की थी, पैदल चलकर अंदर दाखिल हुआ था। मेरी सोच के मुताबिक इंचार्ज दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। अंदर तमाम खवातीन मौजूद थीं। यही वजह थी कि वो खुद मुझे लेने के लिए आई थी। मेरे करीब पहुंचते ही उन्होंने मुझे सलाम किया था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली, लगता है आप हमारे इदारे पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ रहने के लिए आएंगे। उनकी बात सुनकर मैं नरमी से बोला, बात दरअसल ये है, मेरे दोस्त की वालदा भी यहाँ रही हैं और मेरा दोस्त बताता था वो बहुत बेहतर हालत में थी। यहाँ मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ महीनों की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मेरी अम्मी हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहेंगी। मेरी बात सुनकर वो इंचार्ज मुस्कुरा दी और बोली, बुरा मत मानिएगा फजल साहब, लेकिन मैंने देखा है जो बच्चे अपने माँ बाप को यहाँ छोड़कर जाते हैं, लेने आना तो बहुत दूर की बात, पलट कर पूछना भी गवारा नहीं करते। आप बुरा नहीं मानना, मगर हकीकत यही है। खैर आप आओ अंदर। वो मुझे अपने साथ अंदर ले गई थी। हम राहदारी से गुजरते हुए मेन हॉल में आ गए थे। काफ़ी सारी औरतें मौजूद थीं। मैंने सबको सलाम किया था। खामोशी से इंचार्ज के हमरा एक बिस्तर पर जाकर बैठ गया था। इंचार्ज मेरे सामने खड़ी हुई थी। वो बोली, आप आराम से यहाँ सो सकते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लेना, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। और अगर यहाँ किसी से बातचीत करने का मन हो तो आपको पूरी इजाज़त है। मैं हैरान था। मुझे लगा अब यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ मराहल से गुजरना होगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। वो बस मुझे यहाँ के निज़ाम और आबो हवा से मुतारिफ करवाना चाहती थी। मैंने अपना बर्गर खोला था और खाना शुरू हो गया था। मैंने अपने पड़ोस के बिस्तर पर देखा, एक खातून सर झुकाए काफ़ी उदास बैठी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना तनावुल किया था, उनके पास जाकर बैठ गया था। मेरे बैठते ही उस आंटी ने अपना सर घुमा लिया था। मैं हैरान हुआ, भला उन्हें क्या हो गया? इंसान इखलाकन सलाम तो कर सकता है। मैंने खुद उन्हें सलाम किया, मगर फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया था। मुझे उनका ये रवैया अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मैं फिर भी बर्दाश्त कर गया था। चंद लम्हे गुजर जाने के बाद मैंने अब अपने दोस्त दूसरी सम्मत की खातून के बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाए थे। मैं अब उनके पास बैठा था, उन्हें आगे बढ़कर सलाम किया था। दरअसल मैं चाहता था उन लोगों से ताल्लुकात अच्छे करके जाऊं,
تاکہ کل کو جب میری ماں یہاں پر آئے یہ سب میری امی کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ مگر انہوں نے بھی مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ میں حیران تھا، بھلا یہ لوگ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ شاید یہ سب مجھ سے غصہ ہوا کہ میں اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں بھیج رہا ہوں۔ اسی سوچ کے تحت میں حال کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا، سب کو بلند آواز میں ایک ساتھ مخاطب کیا تھا۔ میرا نام فضل دین ہے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور خاتون ہوگی، میری ماں۔ میں جانتا ہوں آپ سب مجھ سے ناراض ہو رہے ہوں گے کہ میں اپنی ماں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حالانکہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ مجھ پر فرض ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں اور بھی محبت دوں، اور اب تک میں ایسا ہی کرتا آ رہا ہوں۔ لیکن مجھے کام کے سلسلے میں باہر ممالک جانا ہے، اور وہاں سے واپسی کافی مہینوں بعد ہوگی، اور میرے پیچھے ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں پر بھروسہ کر کے اپنی ماں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور مجھے بھرپور امید ہے آپ میری ماں کا خیال رکھیں گی۔ میری بات ان سب نے توجہ سے سنی تھی، مگر کسی نے جواب نہیں دیا تھا۔ سب نے سن کر گہری سانس لی تھی اور سر جھکا لیا تھا۔ شاید انچارج کے بات بالکل درست تھی۔ یہاں پر رہنے والی تمام خواتین کے بچے یہاں چھوڑ کر جانے کے بعد پلٹ کر پوچھنے تک نہیں آئے تھے۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میں نے اپنے ارادے مزید مضبوط کر لیے تھے کہ جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا اور اماں کو یہاں سے لے جاؤں گا، اس بات سے انجان کہ تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں اب خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا اور اپنی بیوی کو میسج کیا تھا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا ہے، اب آرام کرنے لیٹا ہوں۔ فوراً ہی اس کا جواب آیا تھا، کوئی کام ان لوگوں نے نہیں کروایا؟ تم تو کہہ رہے تھے کوئی ٹاسک وغیرہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، مجھے نہیں لگتا یہاں ایسا کچھ نظام ہے، بس یہ لوگ مجھے یہاں کی آب و ہوا سے متعارف کروانا چاہ رہے تھے۔ خیر تم آرام کرو۔ اور امی کیسی ہیں؟ وہ بولی، امی عجیب اداسی میں گری ہوئی ہیں، کوئی بات چیت بھی نہیں کر رہی۔ شاید ان کو احساس ہو چکا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیا فیصلہ لے رہے ہیں۔ میں نے اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس موبائل ایک طرف رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ حال کی لائٹس بھی بند کر دی گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک ایسا لگا جیسے کوئی رو رہا ہے۔ میری آنکھ فوراً کھل گئی تھی۔ میں نے بیٹھ کر ارد گرد دیکھا، تمام خواتین سو رہی تھیں۔ عمر کا تقاضا تھا اس لیے سب جلدی سو گئی تھیں۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا تھا اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ابھی مجھے تھوڑی دیر گزری تھی جب ایک بار پھر ایسا لگا جیسے 2-3 عورتیں ایک ساتھ چیخ چیخ کر رو رہی ہوں۔ میں فوراً گھبرا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس بار میں نے اٹھ کر حال کی ساری لائٹیں جلائی تھیں۔ تمام عورتیں میری طرف دیکھنے لگیں۔ میں فوراً بولا، کمرے میں کون رو رہا ہے؟ خدا کے لیے اس طرح مت روئیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، صبح مجھے بہت کام ہے، آپ کی مہربانی ہوگی مجھے سونے دیں۔ میری بات سن کر اس بار تمام خواتین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ لوگ ہنس کیوں رہی تھی؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے اب زیادہ پریشان ہو کر دوبارہ لائٹ بند کی تھی اور اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ایسا لگا جیسے کوئی اتنی تکلیف سے چیخا ہے، اور پھر رونا شروع ہو گیا۔ اس بار میں نے بستر سے کھڑے ہو کر چیخ کر سب کو مخاطب کیا تھا، آخر مسئلہ کیا ہے آپ سب کے ساتھ؟ جب کہہ دیا ہے کہ رونا بند کریں تو کیوں مجھے پریشان کر رہی ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے، یہی وجہ ہے آپ کے گھر والے آپ کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ بلا وجہ کسی اور کی غلطی کی سزا مجھے مت دیں، سکون سے سونے دیں مجھے۔ غصے سے کہہ کر میں ایک بار پھر آنکھیں بند کی تھی، لیکن دوبارہ وہی ہوا تھا۔ ایک بار پھر چیخنے اور رونے کی آواز آئی تو میں نے اٹھ کر کمرے کی لائٹیں دوبارہ جلائی تھیں، اور اس بار میں نے انچارج کا نمبر ملا دیا تھا۔ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انسان کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں کتنی عزت سے ان سب کے ساتھ پیش آ رہا تھا، اور یہ لوگ میرے ساتھ کیسے برتاؤ کر رہے تھے۔ پہلی بل پر ہی انہوں نے مجھے ریلیکس ہونے کا بولا تھا،
اور تھوڑی دیر بعد میرے سامنے حاضر ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں چلایا، یہاں کی خواتین کو بالکل بھی کسی کا احساس نہیں ہے۔ کتنی دفعہ میں ان کو بول چکا ہوں کہ خدا کے لیے مت چیخیں، نہ روئیں، اس کے باوجود اتنی زیادہ آوازیں نکال رہی ہیں۔ کل مجھے کاغذی معاملات کے لیے ایمبیسی جانا ہے، شاید وہاں کچھ دیر ہوگی۔ اگر میری نیند ہی پوری نہیں ہوگی میں کل کے معاملات کیسے نپٹاؤں گا؟ ویسے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، اس کمرے میں کوئی نہیں رو رہا، بے شک آپ ان سب خواتین کے چہرے غور سے دیکھیں۔ آپ کو لگتا ہے ان میں سے کوئی رو رہا ہوگا یا چیخ رہا ہوگا؟ کیا ان میں ایسا کرنے کی کسی کے اندر طاقت نظر آ رہی ہے؟ میں نے غور سے ہر چہرے کو ٹٹولا تھا۔ بات بالکل ٹھیک تھی، سب بوڑھی خواتین تھیں، کچھ گہری نیند سو گئی تھیں، کچھ پریشان ہو کر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھیں، کچھ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے انچارج کی طرف دیکھا اور بولا، جب جب لیٹ رہا ہوں تب تب ایسا ہو رہا ہے، بار بار رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس طرح تو میری نیند بالکل پوری نہیں ہوگی، بلکہ میں اور پریشان ہو جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ بولی، ایک کام کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ میرے آفس چلیں، ویسے بھی میری نائٹ ڈیوٹی ہے، آپ وہاں آرام کر لینا۔ میں نے انچارج کا فوراً شکریہ ادا کیا تھا، اپنا سامان اٹھایا تھا، ان کے ہمراہ ان کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے صوفے پر سونے کا اشارہ کیا تھا، خود کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ ایک لیڈی تھی، ہم دونوں ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے فوراً شکر ادا کیا تھا۔ کمرہ کافی ٹھنڈا تھا، اس لیے میں کافی ریلیکس ہو گیا تھا۔ میں نے ابھی دوبارہ اپنے پاؤں پھیلائے ہی تھے جب اچانک مجھے اپنے کان کے پاس آواز آئی تھی، ہماری مدد کرو، خدا کے لیے بیٹا ہمیں یہاں سے لے جاؤ۔ پھر دوبارہ ہمیں وہیں رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور پھر یہ آوازیں مجھے کیوں آ رہی تھیں؟ کیا کوئی اور مخلوق تھی؟ اس احساس کے تحت پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں فوراً کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ وہ انچارج چوکیدار سے کوئی بات کر رہی تھی۔ میں فوراً ان کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر صورتحال سے انہیں آگاہ کیا تو وہ اب خاموش ہو گئی تھی۔ بولی، اگر ان آوازوں سے چھٹکارا چاہتے ہو پوری رات جاگ کر گزار دو، ورنہ آج کی رات تمہارا سونا بہت مشکل ہے۔ میں اب چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ انچارج چلی گئی تھی۔ میں اس سے کافی سوالات پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں رک رہی تھی۔ میں اب چوکیدار کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، جو بالکل خاموش تھا۔ یہاں پر زیادہ بوڑھے لوگ خاموش رہتے تھے۔ کچھ دیر تک میں ان کی شکل دیکھتا رہا، پھر میں نے انہیں مخاطب کیا تھا کہ کب سے یہاں نوکری کر رہے ہیں، اور آپ کی فیملی وغیرہ کہاں ہے، یا پھر آپ بھی اس اولڈ ہوم میں رہنے کے لیے آئے تھے اور بدلے میں آپ کو یہاں کا چوکیدار بنا دیا گیا؟ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور بولا، یہ جو لڑکی یہاں سے ابھی گئی ہے، یعنی اس اولڈ ہوم کی انچارج، وہ میری بیٹی ہے۔ ابھی غصہ کر رہی تھی کہ میں نے دوسرے چوکیدار کی ڈیوٹی سے منع کیوں کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ دن میں کوئی اور چوکیدار ہونا چاہیے اور رات کو کوئی اور، مگر میرا دل نہیں لگتا، اس لیے میں خود ہی دونوں وقت کی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، لیکن کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اگر دونوں وقت آپ ہی ڈیوٹی کریں گے پھر آپ سوئیں گے کب؟ وہ بولے، ڈیوٹی کے ٹائم تھوڑا بہت سو جاتا ہوں، جب میرا بیٹا آتا ہے مجھے زیادہ نیند نہیں آتی۔ تم بتاؤ، تم یہاں پر کیسے؟ یہ تو بوڑھے لوگوں کی جگہ ہے، تم تو جوان ہو۔ ان کی بات سن کر میں بولا، آپ کی بیٹی نے شرط رکھی ہے، اگر میری ماں کو یہاں رہنا ہے تو ایک رات مجھے یہاں گزارنی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائے، بولے، اچھا پھر ابھی تک جاگ کیوں رہے ہو؟ سو جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا تھا اور انہیں اپنے ساتھ ہوتی تمام کارروائی کا بتایا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولے، تمہیں پتا ہے یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے سر نفی میں ہلایا۔ انہوں نے پچھلی طرف اشارہ کیا، بولے، یہ آوازیں اس سمت سے آ رہی ہیں، بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہیں۔ میری بیٹی کئی لوگوں کو ایسے ہی روکتی ہے۔ کچھ لوگ رات کو آرام سے سو کر صبح چلے جاتے ہیں،
کچھ تمہاری طرح ایسے ہی بے چین رہتے ہیں، پھر صبح ان کا الگ روپ نظر آتا ہے۔ چوکیدار کی بات سن کر میں حیران ہو کر بولا، وہاں پر ایسا کیا ہے؟ اور یہ آوازیں کس کی ہیں؟ اور یہ جو آپ نے 2 طرح کے لوگوں کی بات بتائی، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، اچھا ایک کام کرو، پہلے تم جا کر وہاں دیکھ کر آؤ کہ وہاں ایسا کیا ہے، اور اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ ویسے مجھ سے اس طرح کا سوال آج تک کسی نے بھی نہیں کیا، مگر تم اگر کر رہے ہو تو میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ چوکیدار کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور بنا کچھ بھی کہے اس طرف بڑھ گیا تھا۔ جیسے جیسے میں قدم بڑھا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے تاروں کو پار کر کے دوسری طرف قدم رکھا، اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔ یہ حصہ قبرستان کا تھا، کافی ساری قبریں یہاں پر بنی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر تک میں وہیں کھڑا ہر ایک قبر کو دیکھتا رہا تھا، پھر دوبارہ لوٹ کر اس چوکیدار کے پاس آ گیا تھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ان کے برابر میں جا کر بیٹھا۔ وہ بولے، بے وقوف، لڑکے اب وہاں تک گئے تھے اور قبروں کو سلام کر کے آتے، ان پر فاتحہ پڑھ لیتے۔ ان کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، ڈر لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ادارے کے اندر قبرستان اور اتنی ساری قبریں؟ وہ بولے، یہ سب قبریں ان عورتوں کی ہیں جو یہاں پر رہتی تھیں۔ ان کے بچے انہیں کبھی پوچھنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک عورت 20 سال تک اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہی، مگر اس کے بیٹے نے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔ آخری وقت پر جب اس کا دم نکل رہا تھا، تب بھی وہ اپنی اولاد کو پکار رہی تھی، لیکن اس کی اولاد نہیں آئی۔ کہتے ہیں جب بچے کے دل میں اپنی ماں کے لیے فکر اور محبت ہو تو اسے اس عورت کے چیخنے کی اور مدد کی آواز آتی ہے، تاکہ وہ اپنی ماں کو یہاں چھوڑ کر نہ جائے۔ کبھی بھی عورت نے یہاں پر موجود کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ شاید وہ تمہیں پیغام دینا چاہتی ہے کہ اپنی ماں کو یہاں نہ چھوڑو، اس لیے تمہیں دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ تمہارے اندر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ میری بیٹی جب پہلی بار یہاں انچارج بن کر آئی تھی، اسے ہر روز جاگتے ہوئے بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ اس نے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا۔ یہاں پر موجود جو پرانی عورتیں ہیں، ان لوگوں نے اسے پوری کہانی بتائی کہ کس طرح سمینہ بیگم اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلی گئی، اور ان کے انتقال کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، صرف 5 سال ہوئے ہیں۔ ادارے کے لوگوں نے ان کے بیٹے کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اب میری بیٹی نے فیصلہ کیا ہے، جو بھی بیٹا اپنی ماں کو یہاں چھوڑنے کے لیے آئے گا، اسے وہ یہاں پر ایک رات رکنے پر مجبور کرے گی، اور جب وہ انسان رک جائے گا تو پھر اگر اسے وہ آوازیں سنائی دیں تو وہ خود فیصلہ کرے گا کہ اسے اپنی ماں کو یہاں چھوڑنا ہے یا نہیں۔ کچھ بچے اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کئی ایسے منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ بچے جو ماں کو یہاں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ رو کر یہاں سے گئے، اور میری بیٹی سے بھی معافی مانگی کہ ہم کبھی بھی اپنی ماں کو ایسا نہیں کر پائیں گے۔ پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ اس کے علاوہ بھی میری بیٹی ان لوگوں کے بارے میں ارد گرد کے اداروں میں پتہ کرتی رہتی ہے۔ جو بھی بچے یہاں سے رو کر گئے، انہوں نے اپنی ماں کو بہت پیار اور محبت سے رکھا ہوا ہے۔ اب تم فیصلہ کر لو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم اپنی ماں کو اپنے پاس رکھو گے یا پھر یہاں چھوڑ کر جاؤ گے؟ میں ان کی بات پر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ مزید بولے، کیا ہوا؟ جواب نہیں دے رہے؟ میں نے سنا یہ آوازیں صرف ان بیٹوں کے کان میں آتی ہیں جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں اپنی ماں کے لیے احترام ہوتا ہے۔ اب تم فیصلہ کر لو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کی بات سن کر میں چند لمحے بعد بولا، انکل، میں مجبور ہوں، مجھے کام سے باہر ممالک جانا ہے، اور میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اماں کو یہاں چھوڑنے کے علاوہ۔ میرے پاس نہ کوئی بھائی بہن ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے جو اماں کی دیکھ بھال کر سکے۔ اب یہاں پر اتنی ساری خواتین ہیں، اور پھر آپ کی بیٹی ہے۔ مجھے اس ادارے پر بہت بھروسہ ہے، لیکن اب میرا دل بھی ڈر رہا ہے، کہیں نوازوں نے میری ماں کو بھی پریشان کیا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تب میں کیا کروں گا؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہوں کہ 20 سال تک اپنی ماں کو پلٹ کر نہ دیکھوں۔ تقریباً مجھے 6 مہینے لگیں گے۔ میرا بیرون ملک جانا بہت ضروری ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے،
تم تو اپنی ماں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ اگر ایک دفعہ تمہاری ماں یہاں آ گئی، اس کا دل اداس ہو جائے گا، اس کا مان ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں مائیں آ کر بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں بول پایا تھا۔ مجھے نیند شدید آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہی چیخیں اور آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ لیا تھا اور چپ چاپ اندر جا کر اپنا سامان اٹھائے باہر آ گیا تھا۔ چوکیدار سے میں نے ہاتھ ملایا تھا، ان سے اجازت لی تھی۔ انچارج کو خدا حافظ کہنے کا میرے پاس اب وقت نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں سیدھا گھر لوٹ آیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، میری اماں لاؤنج میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ رات کے پہر اماں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے انہوں نے اپنی آیت کو مکمل کیا تھا، قرآن پاک چوم کر ایک طرف رکھا تھا اور پریشانی سے بولی، کہاں رہ گئے تھے تم؟ کب سے تمہارا یہاں بیٹھی انتظار کر رہی ہوں۔ بہو بھی تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ تم بہت پریشان کرنے لگے ہو، گھر کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک میں ان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بولا، امی، آپ کسی سمینہ کو جانتی ہیں جو کبھی اولڈ ہوم گئی ہو؟ میری ماں میری بات سن کر بولی، یہ کس عورت کا نام لے رہے ہو؟ میں بھلا کیسے جان سکتی ہوں؟ اور تمہیں یہ بتاؤ، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ وقت ہے گھر میں آنے کا؟ میں کچھ لمحے خاموش رہا تھا، پھر میں نے اماں کو بتا دیا تھا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو وہاں نہیں بھیجوں گا، آپ یہیں پر رہیں گی۔ 2 ملازمہ آپ کے لیے چھوڑ کر جاؤں گا اور 6 مہینے تک واپس آ جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے سمینہ کے بیٹے کو تلاش کرنا ہے۔ ان کی روح بھٹک رہی ہے، ان کی روح کو سکون نہیں مل رہا۔ جب تک وہ اپنے بیٹے سے نہیں ملیں گی، ان کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ کچھ بھی کر کے مجھے اب ان کے بیٹے کو تلاش کرنا ہے۔ سمینہ بیگم 24 سال پہلے اولڈ ہوم گئی تھی۔ ان کا بیٹا کون ہے؟ اماں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ ان کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، مگر ان کے چہرے کی رونق بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہو گئی ہیں۔ شاید ہر ماں کا یہی ارمان ہوتا ہے، اس کے بچے کبھی بھی اسے اولڈ ہوم نہ بھیجیں۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا تھا۔ آدھی رات ہو رہی تھی، مجھے معلوم تھا، لیکن اس وقت میں کسی بھی طرح اس آدمی کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ میری پہلی بیل بجتی رہی تھی، پھر دوسری بیل پر جا کر میرے دوست نے فون اٹھایا تھا۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، کیا ہوا؟ اتنی رات کو فون کیوں کر رہے ہو؟ سب خیریت ہے؟ میرا یہ دوست اخبار میں کام کرتا تھا، اس کے ذریعے میں اس آدمی تک پیغام پہنچا سکتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے تو اٹھنے کا بولا، پھر اسے اپنی تمام تفصیل بتائی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ ایک لیٹسٹ نیوز تھی جو اس کے اخبار کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے وہ غور سے سننے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فرنٹ پیج پر یہ خبر چھاپے گا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک میڈیا میں موجود دوست کو بھی فون کیا تھا جو ایک بڑا انفلوئنسر تھا۔ اس کے ذریعے بھی میں نے یہ خبر پھیلا دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک انفلوئنسر تھا اور اس کے کافی دوست بھی انفلوئنسر تھے۔ وہ سب ایک چھوٹی کلپ میں ڈالیں گے تو کیا پتہ سمینہ بیگم کے بیٹے تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ میرے منصوبے کے مطابق ہر جگہ اس بات کا پھیلا دیا گیا تھا۔ میں بس اب انتظار کر رہا تھا کب مجھ سے کوئی رابطہ کرے گا۔ 2 دن بیت گئے تھے لیکن کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں اماں سے ملا تھا، ان کے ساتھ میں نے 2 ملازمہ رکھی تھی۔ بیوی کے ساتھ بیرون ملک چلا گیا تھا۔ یہ پروجیکٹ میرے لیے بہت زیادہ قیمتی تھا، میں اس کو کسی قیمت پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے مینیجر کو اپنا موبائل تھما دیا تھا، اسے سختی سے ہدایت کر کے آیا تھا کہ اگر سمینہ کے بیٹے نے تم سے رابطہ کیا، تم اسے بلا کر ملاقات کر لینا، اس کو تھوڑے دن رک جانے کا بولنا، اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا۔ مینیجر نے میری بات کو مان لیا تھا۔ اماں سے بھی میں دن میں 3 دفعہ بات کرتا تھا۔ ان کی صحت بھی کافی اچھی رہی تھی۔ وہ دونوں عورتیں اماں کا بہت خیال رکھ رہی تھیں۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ بیرون ملک آئے مجھے اب پورے 6 مہینے بیت گئے تھے۔
لیکن اب کلائنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ آخری رہتی تھی جو اگلے مہینے ہونی تھی، مگر اماں سے اب انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھیں کہ تم واپس آ جاؤ، میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے تم یاد آتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو بیٹا کہ میں مر جاؤں اور پھر تم واپس آؤ۔ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں، ان کے لیے یہ 6 مہینے 6 سال کے برابر تھے، اور ظاہر ہی بات ہے پورا دن میری بیوی میری ماں کے ساتھ لگی رہتی تھی، ایک بیٹی کی طرح ہر وقت ان کا خیال رکھتی تھی۔ انہیں میں اور میری بیوی بہت یاد آ رہے تھے، مگر میں اب مجبور ہو گیا تھا۔ اگلا مہینہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ تقریباً 15 دن بعد میری میٹنگ پوری ہوئی تھی اور اگلے دن کی ہی میں نے فلائٹ کی تھی۔ میری بیوی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، حالانکہ ہمارا ارادہ تھا اگر وقت سے پہلے میٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہم اس جگہ کو گھومیں گے، لیکن امی کی وجہ سے ہم دونوں اگلی فلائٹ سے ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر ہمیں لینے کے لیے میرے آفس کے کچھ لوگ آئے تھے۔ میٹنگ کامیاب رہی تھی، اس لیے وہاں پر مجھے اور میری بیوی کو ہار وغیرہ پہنائے گئے تھے۔ سب مبارکباد لے کر ہم دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ امی کو ہم دونوں نے ہی نہیں بتایا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، مگر کون جانتا تھا کہ ہم پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جیسے ہی میں اور میری بیوی ان کے کمرے میں داخل ہوئے، امی نماز پڑھ رہی تھی، وہ سجدے میں تھی۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا میرا دل گھبرا رہا تھا، کیونکہ امی سجدے سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد میری بیوی نے انہیں ہاتھ لگایا اور اگلے ہی لمحے وہ بالکل بے جان ہو کر ایک طرف لڑک گئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں امی کو لے کر فوراً اسپتال بھاگا تھا، لیکن ڈاکٹر اس نے بتایا کہ اچانک ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ لمحہ میرے لیے موت جیسا تھا۔ میں بہت رویا تھا۔ میں اپنی ماں سے آخری لمحے میں ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میری حالت کو دیکھ میری بیوی نے مجھے بہت سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، کاش میں یہ پروجیکٹ نہ کرتا، کاش میں بیرون ملک نہیں جاتا، آج میری ماں زندہ سلامت ہوتی۔ میں صرف 15 منٹ کی دیری سے اپنی ماں کو گوا بیٹھا تھا، ان سے بات تک نہیں کر پایا تھا۔ ان کی آخری رسومات ادا کرتے ہوئے میری حالت بہت خراب ہوئی تھی۔ سب نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اب کیا کر سکتے ہیں جب انسان دنیا سے چلا جائے۔ امی کے انتقال کے 2 دن بعد میرے مینیجر نے مجھے بتایا کہ ہمارا رابطہ سمینہ بیگم کے بیٹے سے بھی ہوا ہے، وہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ میں فوراً مان گیا تھا اور اسے آفس میں بلا لیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا جگری دوست تھا۔ ہم دونوں ایک وقت میں بہت اچھا ٹائم گزار چکے تھے۔ میں اٹھ کر اس کے گلے لگا تھا، پھر اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ میں اپنی بیوی سے مجبور ہو گیا تھا، اس لیے میں پلٹ کر اماں کو پوچھنے نہیں گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا، میری ماں 20 سال تک میرا انتظار کرتی رہی۔ میں فوراً اسے اس ادارے میں لے گیا تھا، اور پھر جب وہ قبرستان میں داخل ہوا، اس نے اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی، ان سے معافی مانگی۔ تب ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل کو بھی سکون ملا ہو۔ انچارج بھی رو رہی تھیں۔ اس نے آخر میں میرا شکریہ ادا کیا تھا کہ تم نے ایک ایسی بھٹکی ہوئی روح کو سکون دلایا ہے جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اس رات وہیں ادارے میں ٹھہرا تھا، مگر اس رات مجھے کوئی آوازیں نہیں آئی تھیں۔ البتہ اگلے دن میری اماں میرے خواب میں سمینہ بیگم کے ساتھ آئی تھی۔ ان دونوں نے مجھے شاباش دی تھی۔ میں نے اماں سے بھی بات کی تھی، لیکن وہ بس خاموش ہو کر مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں اور پھر ایک روشنی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج بھی میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، خدا کے لیے اپنی ماں سے محبت کریں، وہ کسی بھی عمر میں کیوں نہ ہوں، ان کو اپنے دل کا حصہ بنائیں، ان کی فکر کریں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ بزرگ ہو جانے کے بعد یہی ماں باپ مہمان ہوتے ہیں۔ کب ان کی سانسیں تھم جائیں آپ کو کچھ نہیں پتا، اس لیے ان کو سر آنکھوں پر بٹھائیں، یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔
دوستو ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔